اللہ تعالیٰ اس رات کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات کی عبادتوں میں خوب محنت کرنے کی، پھر ان محنتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس اخلاص کے ساتھ کی گئی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے۔ اللہ رب العالمین تو خود تو پردے غیب میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، پر اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، تو کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آیات مستور۔ آیات مستور کا مطلب وہ نشانیاں، وہ آیتیں جو لکھی ہوئی ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں۔ اور کچھ آیات وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آیات منظور، اللہ کی وہ نشانیاں جو نظر میں آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، یعنی اللہ خود پردے غیب میں ہے، لیکن اللہ کو جاننا ہے تو ہمارے پاس اللہ کو جاننے کے دو سورس ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام نازل کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح کرتے ہیں، تو ایک تو قرآن و سنت اللہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ دوسرا، جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اللہ کیسا ہے، پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھ کر کے اور اللہ کی نشانیاں دیکھ کر کے اللہ کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کی اتاری ہوئی آیات پڑھتے ہیں تو اللہ کا پہلا تعارف یہی ہوتا ہے ہمارے سامنے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، خوب رحمتیں کرنے والا ہے۔ اور جب کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تب بھی پہلا امپریشن اللہ کے بارے میں یہی قائم ہوتا ہے کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کا پہلا تعارف کیا ہوتا ہے؟ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ رب العالمین، کائنات میں جو بھی ربوبیت کا فیضان ہے، برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں، سب اسی کی دی ہوئی ہیں۔ کائنات کو وہی پال رہا ہے، وہی پروردگار ہے، وہی کائنات کی پرورش کر رہا ہے، سارے رزق کی فراہمی وہی کر رہا ہے، خالق مالک وہی ہے۔ تو اللہ کا پہلا تعارف قرآن بھی جو کراتا ہے وہ یہ کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اور ہم بھی پہلی نظر جب کائنات میں ڈالتے ہیں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، فراوانی ہے، کشادگی ہے، فراخی ہے۔ یہ سب کچھ نعمتیں جو دکھائی دے رہی ہیں یہ اللہ ہی نے نازل کی ہیں۔ لیکن کائنات میں صرف رحمتیں نہیں ہیں، یہاں مصیبتیں بھی ہیں۔ یہاں صرف نعمتیں نہیں ہیں، یہاں زحمتیں بھی ہیں، یہاں تکلیف ہے، درد ہے، موت ہے، بیماریاں ہیں، آزمائشیں ہیں، بہت کچھ مشکل چیزیں ہیں، بہت ساری تکلیف دہ چیزیں ہیں۔ یہاں سیلاب آتا ہے، شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، فاقہ کشی ہوتی ہے، لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، کسی ماں کی گود سے اس کا بچہ چھین لیا جاتا ہے، کسی باپ کے سر سے اس کے ماں باپ کا سایہ اڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ شدید قسم کے امراض ہیں، یہاں پر مالی تنگیاں بھی ہیں، جسمانی پریشانیاں بھی ہیں، ذہنی مصیبتیں بھی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کائنات کا بنانے والا تو رحمان و رحیم ہے، تو کائنات میں مصیبتیں کیوں ہیں؟ کائنات کا بنانے والا کیونکہ رحمان و رحیم ہے تو کائنات میں تو صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہونی چاہیے، رحمتیں اور برکتیں ہی ہونی چاہیے، پر ایسا ہے نہیں۔ کائنات میں مصیبتیں بھی ہیں، دنیا میں آزمائشیں بھی ہیں، امتحانات بھی ہیں، تکلیف ہے، درد ہے، مرض ہے، موت ہے، بہت ساری تکلیف دہ چیزیں ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، جسمانی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں ہیں، رشتوں کی الجھنیں ہیں۔ تو جب کائنات کا بنانے والا رحمان و رحیم ہے تو اس نے دنیا میں مصیبت کیوں رکھی ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل جو ہم نے بات کی شکر پہ، تو شکر سمجھنے کے معاملے میں اس حد تک کہ تو آسان ہے کہ بھائی اللہ نعمت دے شکر کرنا چاہیے، یہ آسان سی چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پر اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں روک لیں، اللہ مصیبت میں ڈالے، بھائی مصیبت کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ دنیا میں نعمت ہو یا مصیبت، دونوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ من شر ما خلق، اللہ میں اس شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے مخلوق میں ہے، جو تو نے پیدا کیا ہے نا۔ تو شر کا پیدا کرنے والی بھی کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو یہ نعمت میں شکر ادا کرنا چاہیے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے،
پر اگر اللہ نعمت چھین لے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں روک لے، اگر اللہ مصیبت میں مبتلا کر دے، تب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا نسبتاً آسان چیز ہے بنسبت مصیبت میں صبر کرنے کے۔ مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، پر بھائی صبر کیسے کریں؟ صبر کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مصیبتیں آخر زندگی میں آتی ہی کیوں ہیں۔ ہاں اس سوال کا یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ نعمت میں اللہ رب العالمین سے تعلق استوار کر لے جاتا ہے، مصیبت آتے ہی اللہ سے تعلق خراب ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے دیے ہوئے امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اور خوب نعمتیں دیتا ہے، خوب فراوانی دیتا ہے، خوب کرم فرمائیاں کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے میرے بڑا اکرام کیا، باہر بورڈ لا کر کے لگا دیتا ہے ھذا من فضل ربی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن جب آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا رزق میں تنگی آ گئی، تھوڑا مالی فراوانی کم ہو گئی، کچھ پریشانیاں آنے لگی، یقول ربی اہانن، تو شکوہ کرتے ہوئے کہتا ہے میرے رب نے تو میری توہین کر دی، میری اہانت کر دی۔ بعض مرتبہ نعمت میں اللہ سے تعلق استوار رکھنا، اللہ سے اپنا کنیکشن بچا کر کے رکھنا آسان ہوتا ہے، پر مصیبت میں بھی اپنی لو اللہ سے لگا کر کے رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ضروری ہے سمجھنا کہ مصیبت کیوں آتی ہے، تاکہ ہم مصیبت میں اللہ سے اپنا تعلق صحیح طور پہ استوار کر کے رکھ سکیں، اپنا جو کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ٹوٹنے نہ پائے مصیبت میں۔ ہاں دوسرا، اس سوال کا جواب جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب سے بڑا شبہہ ہے جس کی بنیاد پر لوگ اسلام چھوڑ کر کے یا مذہب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو بہت سارے جو ناستک ہوتے ہیں، ملحد، ایتھیسٹ، وہ لوگ آپ کو ملیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اگر ایشور ہوتا، کائنات کا کوئی بنانے والا ہوتا، مالک ہوتا، تو مصیبتیں نہیں آتی۔ وہ مصیبتوں کے آنے کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں، فلاں کینسر سے کیوں مر گیا، میرا بھائی تھا اس کو کڈنی فیل ہو کر کے مر گیا، میرے ماں باپ ایکسیڈنٹ سے مر گئے، تو ایشور نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ کائنات اگر چلانے والا کوئی ہے تو ان کو بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب کہ خدا نہیں ہے۔ تو خدا کے وجود کے نہ ہونے کی دلیل وہ یہاں سے لے کر کے آتے ہیں کائنات میں مصیبت کیوں ہے۔ سب سے بڑی وجہ آپ کو یہی ملے گی۔ جتنے بھی ناستک لوگوں سے آپ، ایتھیسٹ لوگوں سے آپ ڈیبیٹ کریں گے تو وہ سب سے بڑی وجہ یہی دیں گے خدا کے نہیں ہونے کی، کہ اگر وہ ہے تو وہ مصیبتوں میں بچانے کے لیے کیوں نہیں آیا، وہ پریشانیاں کیوں دے رہا ہے، وہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کینسر ہو گیا، فلاں جگہ پہ زلزلہ آ گیا، اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ سیلاب آ گیا، تو یہ کیسا خدا ہے؟ یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا ہوتا تو یہ مسائل نہیں آتے۔ تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے مصیبت کیوں آتی ہے، تب تک مصیبتوں پہ صبر کرنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ صبر ایسی چیز نہیں کہ آپ دل سے بولو کہ صبر کر لیں تو دل صبر کر لے گا، ہے نا۔ دل کی جو عبادتیں ہیں، دل بہت جو ہے نا وہ لاجیکل شے ہے، یعنی وہ آپ کے بولنے پہ کچھ نہیں کرے گا، اس کو سبب چاہیے، وہ بہت ریزنیبل ہے، اس کو آپ ریزن نہیں دیں گے تو وہ کچھ نہیں کرے گا، ہے نا۔ دل کا کوئی ریموٹ کنٹرول تو ہے نہیں، دل سے آپ بولیں فلاں سے محبت کرو، فلاں سے نفرت کرو، تو وہ محبت کرنے کا اور نفرت کرنے لگے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو کنونس کرنا پڑتا ہے۔ دل جو ہے نا وہ انسٹرکشن سے نہیں چلتا کہ دل کو بولو فلاں سے محبت کرو، محبت ہو گئی، فلاں سے نفرت کرو، نفرت ہو گئی۔ دل سبب مانگتا ہے، کیوں محبت کرو، محبت کی وجہ دو، کیوں نفرت کرو، نفرت کی وجہ دو، کیوں شکر کرو، شکر کی وجہ دو، کیوں صبر کرو، صبر کی وجہ دو۔ دل ایسا ہی ہے، ہاں، اس کو آپ زبردستی اس پر نہیں چل سکتے۔ جسم پر جبر کر سکتے ہیں، دل پر جبر نہیں چلتا ہے، دل کسی کا جبر نہیں سہتا، ہے نا۔ تو دل کو ریزن دینا پڑے گا، کسی مصیبت کے آنے پر دل کو وجہ دینی پڑے گی کہ تم کو صبر کیوں کرنا ہے۔ تو جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مصیبت کیوں آتی ہے، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے، یہ مصیبت کیوں آتی ہے، جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ اس پر صبر کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تو ہم مختصراً انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ زندگی میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں، تاکہ ایک تو ہم کو اللہ سے تعلق اپنا مصیبت میں ہم، کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی زندگی کے فیز میں ایک بڑی مصیبت سے گزرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک فیز ایسا آتا ہے جو بہت مشکل وقت ہوتا ہے زندگی کا، اور
اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مشکل وقت سے بچائے۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ بندے کو دعا نہیں کرنا چاہیے مصیبت کی، مصیبت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بندے کو اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ عافیت دے، ہم کو مصیبت مت دے، کیونکہ ہم کو نہیں پتہ ہم مصیبت میں سروائیو کر پائیں گے کہ نہیں، اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اپنا تعلق اللہ سے بچا پائیں گے کہ نہیں بچا پائیں گے، تو بندے کو مصیبت نہیں مانگنی چاہیے۔ سلف کہا کرتے تھے لئن عافانی فاشکرا احب الی من ان ابتلا فاصبرا، اللہ مجھے عافیت سے رکھے اور میں شکر ادا کرتا رہوں، یہ مجھے محبوب ہے اس سے کہ میں مصیبت میں ڈالا جاؤں اور مجھے صبر کرنا پڑے۔ تو بہتر یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے عافیت مانگے، لیکن ظاہر سی بات ہے زندگی میں کبھی کبھی اس قسم کے موڑ آتے ہیں جہاں آدمی کسی بڑی الجھن کا شکار ہوتا ہے، کبھی مالی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کسی قریبی کی موت ہوتی ہے، کبھی کسی رشتے کی الجھن کا شکار ہوتا ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، شوہر بیوی کی وجہ سے، کبھی ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا چھوٹی موٹی مصیبتیں تو زندگی میں لگی ہی رہتی، ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت کے دور سے گزر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے، ہماری تھنکنگ کیا ہونی چاہیے، تھاٹس ہمارے دماغ میں کیا آنے چاہیے، اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں، تاکہ مصیبتوں میں ہمارا رویہ صحیح ہو جائے۔ ایک تو سادی سی بات ہے پہلی وجہ مصیبت آنے کی کہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو دو طرح سے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نعمت دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، مصیبت دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے یا پھر بے صبرہ ہو جاتا ہے۔ تو نعمتیں بھی آزمائش ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم آزمائش مطلب سمجھتے ہیں مصیبت، صرف مصیبت آزمائش نہیں ہوتی، نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ہاں، یعنی ہمارے یہاں ذہن مصیبت کو، آزمائش کو مصیبت کا ایک ہم معنی لفظ سمجھ لیا گیا۔ کسی بندے کے بارے میں اگر ہم کہیں فلاں بندہ بہت آزمائشوں کا شکار ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ مصیبت میں شکار ہے، پر وہ صرف مصیبت آزمائش نہیں ہوتی ہے، فقیر کے لیے اس کی غریبی آزمائش ہے تو امیر کے لیے اس کی دولت آزمائش۔ اللہ نے کیا فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کو خوب کرم فرمائیاں کرتا ہے، خوب نعمتیں دیتا ہے اس کو، اللہ نے آزمائش کی نعمتوں کو۔ تو جس کو اولاد نہیں ملی اس کے لیے اس کا اولاد نہیں ہونا آزمائش ہے، جس کو اولاد مل گئی اس کے لیے اولاد آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جس کو صحت نہیں ملی اس کے لیے اس کا مرض فتنہ ہے، جس کو صحت مل گئی اس کی تندرستی اس کے لیے فتنہ ہے۔ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان سے اس کے جسم کے بارے میں ہی سوال کرے گا۔ تو آزمائش کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے مصیبت، آزمائش صرف مصیبت کو نہیں کہتے، نعمت بھی آزمائش ہوتی ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے آزماتا ہے۔ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا ہے، بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی بندہ جب ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ محض دعوے داری پہ تو جنت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی دعوے داری کی اسٹرینتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کتنا پاورفل ہے، کتنا اسٹرانگ ہے تم ایمان کی دعوے داری میں۔ ہاں، اس لیے جتنا ایمان کا دعویٰ بڑا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش اتنی ہی شدید ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کی آزمائش بھی بڑی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اشد البلاء الانبیاء، دنیا میں سب سے زیادہ بڑی مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں۔ نبی سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کر رہا ہے، نبیوں سے، تو نبیوں کا امتحان بھی اتنا سخت ہوتا ہے۔ ہاں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی سے قریب ہوتا ہے تقوی میں، دینداری میں، اتنا ہی اس کی آزمائش شدید ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ افراد سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، تو جو راضی ہو جائے اس کے لیے خوشی، جو اللہ سے راضی اللہ اس سے راضی، اور جو ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہے۔ آزمائشیں بہت شدید ہوتی ہیں، یعنی اللہ کا معاملہ ایسا بندوں کی طرح نہیں، ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو نوازتے ہیں، اللہ کا معاملہ ہے اللہ رب العالمین کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ نے عدل کا معاملہ رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ صرف دل کے حالات پر جنت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان دل کے حالات کو آزماتا ہے۔
کہ بھئی بندے کو اللہ سے بہت محبت ہے، تو عام حالت میں محبت کی دعوے داری کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کی دعوے داری کو جانچتا ہے مصیبتیں بھیج کے۔ عام حالت میں اللہ سے تعلق بنا کر کے رکھنا آسان ہوتا ہے، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال کے دیکھتا ہے کہ یہ زبان سے دعوے داری کرنے والے اپنی دعوے داری میں کتنے سچے، دکھاتا بھی ہے لوگوں کو۔ خود تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پر اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور دکھاتا بھی۔ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں آئیں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، پر خلت کا یہ مقام ایسا ہی نہیں مل گیا، ان کو اس محبت کا امتحان بھی دینا پڑا اللہ تعالیٰ کے، قدم قدم پر امتحان ہوا۔ ہاں، قوم خلاف ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا، کہہ رہا ہے کہ میری نظروں سے ہٹ جاؤ ورنہ تم کو رجم کر دوں گا پتھروں سے مار مار کے۔ بادشاہ جینے پر، زندگی لینے پر آ گیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ مصر گئے تو فرعون نے بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بچے نہیں ہو، یعنی ہم بعض مرتبہ اولاد نہیں ہونے کو کتنی تکلیف دہ بات سمجھتے ہیں۔ ایک طویل عمر گزر چکی، دعائیں کر کر کے اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد ملی تو اللہ نے حکم دیا لے کر کے جاؤ اس کو، صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ۔ وہاں بچہ سروائیو کر لے گیا تو کہا اب اس کو ذبح کرو۔ ہاں، یہ سارے آزمائشوں کے مقام سے گزرے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے آزمایا ابراہیم کو بہت ساری چیزوں سے، اور انہوں نے اس آزمائش میں کھرا اتر کے دکھایا اپنے آپ کو۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا اب میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا انڈیکیٹر نہیں ہوتی ہمیشہ، اس لیے ایمان والے بندے کو اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ آزمائش آ رہی اس کا مطلب اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اور زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش اور زیادہ شدید تھی۔ اللہ تعالیٰ کے چہتے ہیں، پیارے ہیں، کائنات میں اللہ کے نبی سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئے کچھ سال کے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا، سر سے ایک کم عمری میں ہی ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ہاں، پھر بابا دادا نے پرورش کی، وہ بھی وفات پا گئے۔ ہاں، زندگی کتنی مشکلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ حضرت یعنی بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کچھ آسانیاں بھی دیں، پھر بعثت ہوئی۔ بعثت کے بعد معاملات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد، لڑکوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ بچے کی موت کتنا بڑا غم ہوتا ہے، ایک انسان کے کندھے پر بچے کی موت سے، بچے کے جنازے سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا۔ بیٹیوں میں صرف حضرت فاطمہ باحیات رہیں، باقی ساری بیٹیوں کی موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ دو بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئیں، خاص طور پہ حضرت خدیجہ کی وفات کتنا بڑا صدمہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اپنے چچا حمزہ کا انتقال ہو گیا آنکھوں کے سامنے۔ ہاں، ان کی مسلح کی ہوئی لاش دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عزتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ ہوا، اپنی قوم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ یعنی زندگی کی کون سی مصیبت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے۔ ہاں، میرا ایک چھوٹا سا مضمون ہے سیرت کا سہارا، میں نے وہ چیزیں، میں نے سیرت آپ پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی بھی غم ہو آپ سیرت پڑھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس غم سے اللہ کے نبی بھی گزر چکے ہیں۔ آپ کو فاقہ کشی کی نوبت آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیب ابی طالب میں گزرے ہوئے زندگی کے واقعات دیکھیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، ہم پیڑ کی چھالیں کھاتے تھے، تو جب ٹوائلٹ میں جاتے تھے، پاخانہ کرتے تھے، تو جیسے بکریوں کے وہ نکلتے ویسے نکلتے تھے۔ کتنی مصیبتوں سے اللہ کے نبی گزرے، ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی تکلیفیں کتنی شدید تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو۔ مصیبت کیا ہوتی ہے؟ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائشیں نہ آئیں تب تو منافق مومنوں سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ دعوے داری میں تو منافق بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی منافق کی دعوے داری، وہ تو بات ایسی کرتا ہے نا، اللہ نے فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہ منافقین جب بات کرتے ہیں ان کی بات سنیے، باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، جب خوف کا ماحول نہیں آتا ہے آپ سے بالکل تیز زبان کے ساتھ ملتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس زبان سے ہی دشمنوں کو ہرا دیں گے۔
یہ منافقین کا کریکٹر ایسا ہی تھا نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ یہ منافقین بار بار اللہ کے نبی سے آ کر کے کہتے تھے کہ سورت کیوں نہیں نازل ہو رہی جہاد والی, اتنا ٹینشن ہے, مشرکین اتنا پریشان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کر رہا. ذکر فیہ القتال, اس میں قتال کا حکم ہو, ہم لڑیں گے. جب تک کہ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا مدینہ میں, شروع میں کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روک کر کے رکھو, تو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, ارے جلدی سے جہاد کا حکم آنا چاہیے, اب ہم کو لڑنا ہے, جہاد کرنا ہے. ہاں, اور جب اللہ تعالیٰ نے واقعتاً صورت نازل کر دی جس میں حکم دیا گیا کہ اب جہاد کرنا ہے, فرمایا ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, اللہ کے نبی آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان پہ سکرات کا عالم طاری, ایسا ڈر گئے, ہے نا. عام حالت میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, جب کرنے کا وقت آیا تب پتہ چلا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں میں بہت سارے لوگ صرف باتیں ہی کرنے والے تھے, یہ کردار کے کھوکھلے تھے, صرف زبانیں ان کی بڑی بڑی تھی. مشکل حالات نہ آئیں تو منافق اور مخلص میں فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ حالات مشکل اسی لیے پیدا کرتا ہے کہ منافق اور مخلص کا فرق سمجھ میں آ جائے, تفریق کر سکیں ہم کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے. انفرادی طور پہ بھی نا آپ کا اپنا کون ہے یہ مصیبت میں سمجھ میں آتا ہے نا. کامیابی پہ پیٹھ تھپتھپانے والا ہاتھ آپ کا نہیں ہوتا ہے, مصیبت میں سہارا دینے والا ہاتھ آپ کا ہوتا ہے. کامیابی میں بہت لوگ مل جائیں گے آپ کی پیٹھ تھپتھپانے کے لیے, ہاں, کامیاب آدمی کے دور کے رشتہ دار بھی رشتہ جوڑ لیتے ہیں اس سے. اصل آپ کا ہاتھ کون سا ہے؟ جس نے مصیبت میں آپ کو تھاما ہے, وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو مصیبتیں تو اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائے. ہاں, اور بندہ اس آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. بھائی شادی ہوئی, اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہے, 2-4 سال بچے نہیں ہوئے, دعائیں مانگی نہیں قبول ہو رہی, پہنچ گیا فلاں بابا کے دربار میں, فلاں مزار پہ, فلاں صاحب پیر صاحب سے. ہاں, بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مزار تو چھوڑیے, مندر اور چرچ تک کے کوئی نہیں چھوڑتا ہے. یعنی جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہر مندر, ہر چرچ, ہر گرجا, ہر جگہ پہنچے رہتے ہیں کہیں سے اولاد مل جائے. فیل ہو گیا آدمی, ہے نا. تھوڑی سی بیماریاں آئیں, کوشش کی, دعا کی, نہیں ٹھیک ہو رہا ہے, گئے اب تعویذ لگا لیا. ہاں, اب بابا کے پاس جا کر کے جھاڑ پھونک کرنا شروع کر دیا غیر شرعی. ہاں, تو کیا ہوتا ہے, بندہ فیل ہو جاتا ہے. صحیح, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو اس کا ایمان کی حالت میں جو زبان سے اس کا دعویٰ تھا, عملی طور پہ اس دعوے میں وہ کتنا سچا ہے. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے. جب بندہ توحید کے راستے ہنستا ہے اس آزمائش میں وہ فیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے بچا کر کے رکھے, اور اگر آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں کامیاب کرے. تو پہلی وجہ تو یہی ہوتی ہے مصیبتوں کے آنے کی کہ اللہ رب العالمین بندے کو آزماتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کیسا ہے. اور یہ آزمائش میں جب بندہ کھرا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا بھی ہے. یعنی انبیاء پر مصیبتیں آئیں پر آخر میں ان کا انجام بہتر ہی ہوا نا. اللہ تعالیٰ فیل نہیں ہونے دیتا اپنے بندے کو. آزمائش وقتی ہوتی ہے پر آزمائش کا دور ٹلتا ہے تو انجام کار ایک ایمان والے بندے کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا تھا کہ چھوڑ دو, صحرا میں مصیبت تھی بہت بڑی. ہاں, آزمائش آئی پر کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے کے بعد ایسے ہی ضائع کر دیا. جب حضرت حاجر نے توکل دکھایا نا, حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو کیا پوچھا, اللہ ہمارا کبھی حاضہ, یہ اتنے صحرا میں جہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, سروائیو نہیں کر سکتا انسان, کیا اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ بس اتنا ہی جاننا تھا, اور کچھ نہیں پوچھ رہی ہیں, اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کریں ہاں, اس کے بعد پھر کچھ نہیں کہا, اذ اللہ یضیعنا, تو پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. آزمائش آئی, بہت بڑی آزمائش تھی. ہاں, یعنی بچہ پیاس سے رو رہا ہے, بلک رہا ہے. آپ سوچیے بچہ 2 منٹ بھی اگر رو دینا تو ماں کا جگر چھلنی ہو جاتا ہے. یہاں تو بچے کی زندگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, آزمائش اتنی بڑی ہے. لیکن اب کتنا پھر صفا سے مروہ, مروہ سے صفا دوڑ رہی ہیں. اچھا, توکل کا مطلب ہم بعض مرتبہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے تو ہم کو بیٹھے رہنا ہے, کچھ محنت نہیں کرنی ہے. بھائی حضرت حاجر سے بڑا کسی کا توکل نہیں تھا, پر وہ محنت بھی کر رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, بچے کو لے کر کے. ہاں, ٹیلے پہ چڑھ چڑھ کے دیکھ رہی کہ شاید کوئی قافلہ آ جائے. اللہ نے دوڑایا تو خوب. یہ دوڑ کیا ہوتی ہے, یہ اللہ کا امتحان تھا. پھر اللہ نے دیا بھی تو کیسا دیا. ہاں,
ایسا دیا کہ جیسا کسی کو نہیں ملا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چکر لگوا رہا ہوتا ہے کیونکہ کچھ بڑا اللہ تعالیٰ کو دینا ہوتا ہے نا۔ کیسا دیا؟ زمزم ہی دے دیا، دوڑایا اللہ رب العالمین نے، لیکن وہ دوڑنا بھی کتنا مبارک تھا کہ پھر ان کے نقش قدم کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے اسوہ بنا دیا۔ اپنے نبی تک سے کہا کہ اب تم کو اس ماں کے قدم کی پیروی کرنی ہے، حج عمرہ آپ کا قبول نہیں ہوگا اگر آپ صفا مروہ کی صحیح نہ کریں تو۔ اس نقش قدم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کے قدموں پر چلنے کو عبادت بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ امتحان آیا، بہت مشکل امتحان تھا، لیکن کامیابی ہوئی تو انعام بھی کتنا بڑا تھا۔ یعنی اللہ امتحان لیتا ہے لیکن کامیاب ہونے والوں کے لیے انعام بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا رکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنی آپ کی قوت اور ایمان دکھانا ہوتا ہے، جب بندہ وہ دکھا لے جاتا ہے پھر اللہ ایسا انعام دیتا ہے۔ ہاں، کہ ایک ماں کی محبت کے لیے اس سے بڑی عظمت کی اور کیا بات ہے کہ نبیوں سے کہا گیا، اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے، اس ماں کی محبت کی یاد تازہ کریں گے، اس قدم کو، ان کے پیچھے چلنے کو، ان کی قدموں کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ مقام کتنا بڑا دے دیا۔ ہاں بھائی، انہوں نے تو وقتی طور پہ تھوڑا سا پانی چاہا تھا سروائیو کرنے کے لیے، اللہ نے ایسا کنواں دے دیا، ایسا چشمہ دے دیا جو سوکھ ہی نہیں رہے۔ ہزاروں دنیا کے بلکہ کروڑوں اربوں لوگ سیرابی ہوئے جا رہے ہیں، سیرابی ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمتوں کی وہ برکھا ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے لیکن کامیاب ہونے والوں کے لیے انعام بھی بڑا رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان ہوا لیکن پھر اللہ نے مقام اتنا بڑا دیا، جاعلک للناس اماما، سارے انسانوں کا امام بنا دیا ان کو۔ تو پہلی وجہ یہ بات ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، جانچ رہا ہوتا ہے ایمان کی دعوے داری میں سچا کون ہے۔ تو اس لیے فتنہ جو ہے نا، فتنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آگ میں جلانے کو۔ جب سونا ہوتا ہے، سونے کو آگ میں جلایا جاتا ہے نا، اس کو پیور کرنے کے لیے، کندن بنانے کے لیے، اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہے اس کو الگ کرنے کے لیے، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے فتنۃ الذہب، سونے کا فتنہ، یعنی سونے کو جلا کر کے اس میں جو ملاوٹ ہے اس کو الگ کرنا۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ بھی آگ ہوتی ہیں، اللہ اس آگ کی، آزمائش کی آگ میں جلا کر کے مومنوں کو مخلصوں سے الگ کر رہا ہوتا ہے، موحدوں کو مشرکوں سے الگ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مشکلیں نہ آئیں تو پتہ ہی نہ چلے کہ مخلص کون تھا، مومن کون تھا۔ تو پہلی وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ مصیبتیں آنے کی کیا ہوتی ہے؟ مصیبت اصل میں ہم کو ہماری محتاجگی کا احساس دلاتی ہیں، ہماری بے بسی کا احساس دلاتی ہیں۔ اسی محتاجگی اور بے بسی کے اظہار کا نام عبادت ہے۔ میں نے بتایا نا اس سے پہلے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی محتاجگی کا اظہار کا نام۔ بعض مرتبہ بندہ نعمتوں میں رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے وہ کتنا بے بس ہے، اللہ مصیبت ڈال کر کے انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، یہ تمہاری حیثیت ہے، یہ تمہاری اوقات ہے۔ ہاں، مصیبت نہ آئے تو بندہ بعض مرتبہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ انسان ترقی کے عروج پر ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں ہوں اور میرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، انکریڈیبل سمجھنے لگتا ہے خود کو، اس کو لگتا ہے ترقیوں کے جس زینے پہ چڑھ کر کے جس عروج پہ وہ پہنچا ہے اب میرا کوئی خدا نہیں ہے، چیزیں میرے کنٹرول میں ہیں، ہاں میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اللہ مصیبت میں ڈال کر کے بندے کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے کہ چیزیں تمہاری کنٹرول میں نہیں ہیں، ہاں تم کچھ نہیں کر سکتے، تم اللہ کی رحمتوں کے آگے، اس کی قدرت کے آگے کتنے بے بس ہو۔ مصیبت نہ آئے تو آدمی کو اپنی بے بسی کا احساس ہی نہ ہو کہ میں کتنا بے بس ہوں۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، ایسا کیوں نہیں ہوتا جب تمہارا کوئی محبوب، کوئی چہیتا، کبھی تمہارا باپ، کبھی تمہاری ماں، کبھی تمہاری بیوی، کبھی تمہارا شوہر، کبھی تمہارا بچہ ننھا سا تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے، کبھی تمہارا اپنا دوست تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب اس کی روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، سکرات کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، آئی سی یو میں، NICU میں اپنے قریبی عزیزوں کو دم توڑ رہا دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کی آخری سانسیں گن رہے ہوتے ہو، انتم حینئذ تنظرون، تم تو اپنے آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے اپنے چہتوں کو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم کو لگتا ہے تم کسی کے تابع فرما نہیں ہو
تم پر کسی کا بس نہیں چلتا. تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے, وہی تمہارا خدا ہے, کائنات کا کوئی چلانے والا نہیں ہے. ترجعونہا ان کنتم صادقین. تو یہ مردہ باپ کی لاش تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑی ہے, لاؤ جان اس کے اندر. یہ مردہ بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے, لاؤ پس اس کی آنکھیں کھول کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. واللہ موت نہ آئے تو انسان خود کو خدا سمجھنے لگے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, کروڑوں کمائے زندگی میں, اٹھا پیسہ ہے, اچانک عین بالکل ایسی عمر میں جب توقع نہیں تھی بیمار ہو گئے, کوئی غیر بیماری آ گئی. ہاں, ساری زندگی جیسے رہتا ٹھپ ہو کر کے رہ گئی. ڈاکٹر کو بول رہے ہیں آپ پیسہ بتاؤ کتنا دینا ہے, پیسے کی فکر مت کرو, جان بچا لو. ڈاکٹر کہتا ہمارے بس میں نہیں. ہاں, بڑے بڑے سیلیبریٹیز, میں ایک مرتبہ وہ عرفان خان کا ایک ٹائمز آف انڈیا میں پورا اس کا خط آیا جب اس کو پہلی بار کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے. آپ پڑھیے, آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کتنے بڑے بڑے پلان کر کے رکھتا ہے, موت آ کر کے اس کو احساس دلاتی کہ تمہارا بس ہی نہیں زندگی پہ تمہاری. ہاں, تم زندگی کو پوری دنیا اپنی مٹھی کرنے میں چلے ہو, تمہاری اپنی زندگی تمہارے بس میں نہیں ہے. اگر مصیبتیں نہ آئیں تو بندے کو اپنی بندگی کا احساس نہ ہو. بندے تو سبھی اللہ تعالیٰ کے ہے نا, پر اس بندگی کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب بندہ مصیبت کا شکار ہوتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ ہماری اوقات ہے. کووڈ میں آپ دیکھیں, ہاں, انسان نے, ٹیکنالوجی نے, میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی تھی. ہاں, کیا مطلب ہم تو خدا سمجھنے لگے تھے خود کو. اللہ نے چھوٹی سی فوج اپنی بھیجی, ساری انسانیت کو گھٹنوں پہ لا دیا. میں نے آسٹریلیا کے ایک اخبار میں نیوز پڑھی تھی, دنیا میں جتنی بھی کووڈ کے وائرس ہیں, اس سارے وائرس کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو وہ وائرس اتنا چھوٹا ہے نا کہ ایک ٹی اسپون میں جمع ہو جائے گا. ایک ٹی اسپون کے اندر پورا وائرس جمع ہو جائے گا, وہ اتنا چھوٹا سا وائرس. ایک ٹی اسپون وائرس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج کر کے انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی. یہ تمہاری اوقات ہے. ایئرپورٹ بند, بسیں بند, انڈسٹریز پہ تالا لگ گیا, لوگ اپنے گھر میں قید ہو گئے, بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ, شہریں سنسان ہو گئے, سڑکیں سنسان ہو گئیں, سارا سب کچھ ٹھپ ہو گیا. اللہ کی قدرت کے سامنے یہی انسان کی اوقات ہے. انسان کو پتہ چل گیا یہی اس کی حیثیت ہے, یہی اس کی حیثیت ہے. کیا اللہ کا مقابلہ کر سکو گے تم؟ ہاں, بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک چھوٹی سی فوج بھیج دی. اس وقت مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی تھی کہ وہ اللہ نے کیسے فرمایا, امن ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن, کہ تمہاری کون سی فوج رحمان کا مقابلہ کر سکتی ہے. ہاں, ایک ایسا وائرس جس کو آپ عام آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں, اللہ جب تباہ کرنے پر آ جائے بندے کو, ایسی فوج اللہ تعالیٰ نے بھیج دی جو عام آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دے رہی. کیسے خوف کے عالم میں لوگ مبتلا تھے, بڑے بڑے جبار قسم کے لوگ, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے گھٹنے پہ لا دیا ان کو. اگر یہ مصیبتیں نہ آئیں تو بندے کو احساس, جب مصیبت آتی ہے بڑے بڑوں کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تو کیا بولا اس نے, وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, جب ڈوبنے لگا تو کیا بولا, آمنت بما, کیسے آمنت بہ بنو اسرائیل, یا میں بنو اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں, اس پر ایمان لے کر کے آیا. مصیبت میں آ کر کے بڑے بڑوں کی اکڑ ٹوٹ جاتی ہے. مشرکین جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, پریشان کیا, جن کے لیے ان کا شرک, ان کے بت, ان کی دنیا بھی, ان کا دین بھی, ان کی محبت بھی, ان کی بھی کشتی جب بور میں پھنستی تھی تو کیا کرتے تھے, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں خالص اللہ کو پکارتے, پھر بھول جاتے ہیں ہمارے معبود کون تھے, ساری اکڑ نکل جاتی. تو مصیبتیں ہم کو ہماری اوقات یاد دلاتی ہیں کہ ہم کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے. اس لیے کئی علماء سے, حضرت علی سے, حضرت سفیان ثوری سے, کئی علماء سے جملہ منقول ہے, عرفت ربی بفسخ العزائم, میں نے اپنے رب کو اپنی پلاننگ کے کینسل ہو جانے سے پہچانا. پلاننگ کینسل ہوتی ہے نا, آدمی کو بعض مرتبہ لگتا ہے سارا تو پلان ہے ہی ہے, پورا پرفیکٹ پلان ہے, کچھ نہیں ہو سکتا اس میں, تو 100% گارنٹی ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا. اچانک کوئی ایسی مصیبت آتی ہے, سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں, کنٹرول کسی اور ذات کے ہاتھ میں. عرفت, واللہ میں خود بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا
مطلب محسوس ہوتا ہے کہ یہ جملہ کتنا پیارا ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، پلاننگز کے فیل ہو جانے سے، ارادوں کے ناکام ہو جانے سے میں نے پہچانا چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، میرا رب ہے جو چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آزمائشیں بندے کو اس کی محتاجگی کا احساس دلاتی ہیں۔ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ مصیبت بھیج کے ہم کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اس مصیبت میں جو قربت محسوس ہوتی ہے، عام حالت میں کبھی بھی بندے کو قربت نہیں مل سکتی اللہ سے، ہے کہ نہیں؟ یعنی مصیبت میں اللہ سے جو ایک ایمان والے بندے کا تعلق بنتا ہے، عام حالت میں وہ نہیں بن سکتا۔ آپ تصور کریں ایک بندہ جس کا بچہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، بچہ سانسیں گن رہا ہے، ڈاکٹر لوگ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اب تو سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ بھائی اب نہیں، تب بھی سب اوپر والے کے ہاتھ میں تھا۔ ڈاکٹر ایسے ہی بولتے ہیں نا، اب تو صرف اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، ان الامر کلہ بید اللہ، معاملہ تو سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ پر بندے کو یہ احساس کب ہوتا ہے اوپر والے کے ہاتھ میں؟ جب وہ ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتا ہے، تب اس کو محسوس ہوتا ہے اچھا اب تو اوپر والے کے ہاتھ میں۔ وہ آتا ہے مسجد میں، وہ وضو کرتا ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے اپنے بچے کی جان مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے سجدے کو آنسوؤں سے بھگا دیتا ہے۔ وہ سجدے میں جو خشوع خضوع، جو تعلق باللہ، جو اخلاص، جو اللہ کی طرف توجہ، جو گڑ گڑانا اس خشوع والے سجدے میں میسر ہوتا ہے کہ عام حالت میں کبھی بندہ وہ سجدہ کر سکتا ہے؟ کر ہی نہیں سکتا، قربت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ مصیبت میں اللہ سے جو تعلق بنتا ہے وہ عام حالت میں نہیں بن سکتا۔ آدمی اپنی محتاجگی میں اللہ رب العالمین کو جیسا یاد کرتا ہے وہ خوشحالی میں نہیں یاد کر پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کر کے بندے کو اللہ سے یعنی وہ بندہ بہت ہی برا ہے جو مصیبت میں بھی اللہ سے نہیں تعلق بناتا۔ ہاں، یعنی مشرکین مکہ کے بارے میں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ جب مصیبت میں ہوتے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جب مصیبت ہوتی تھی تو موسیٰ سے کہتے تھے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ مصیبت ہلکی کر دے۔ مکہ کے مشرکین کشتی پر سوار ہوتے تھے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے، اس سمندر کی عظمت کے آگے بھول جاتے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو۔ اور ہمارا مسلمان وہ کشتی میں بھی اس کی پھنستی ہے تو بولتا ہے یا چشتی پار لگا دے کشتی۔ اس کو مصیبت میں بھی اللہ نہیں یاد آ رہا، یہ مصیبت میں بھی علی المدد کا نعرہ لگا رہا ہے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگا رہا ہے۔ ہاں، اس کی کشتی پھنس رہی ہے، مشرک کی کشتی پھنستی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اکیلے پکارتا تھا، یہ مسلمان کی کشتی پھنس رہی ہے تو یہ یا چشتی پار لگا دے کشتی بول رہے ہیں۔ بدترین آدمی ہے وہ آدمی جس کو مصیبت میں بھی اللہ نہیں یاد آتا۔ ٹھیک ہے، ایمان کا اعلیٰ لیول یہ کہ بندہ نعمتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے، مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اس لیول پہ بندہ نہ پہنچ پائے تو کم سے کم تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی نعمتوں میں اللہ کو نہیں یاد رکھا تو مصیبتوں میں تو اللہ یاد آئے۔ پر ایک بندہ جس کو مصیبت میں بھی اللہ نہیں یاد آ رہا وہ بدترین قسم کے درجے پر ہے ایمان کے، کہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتا، ساری اپنی قوت کا سہارا لگایا ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا وہ مصیبت جو تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے اس نعمت سے بہتر ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ کتنا پیاری بات ہے یہ۔ بعض مرتبہ نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسی نعمت جو تم کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے اس سے بہتر وہ مصیبت ہے جو تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے۔ اور واللہ وہ جو قربت، میں ایک جگہ وہیں امام تیمی کی کتاب میں بعض مشائخ کا قول پڑھا کہ ہم کو زندگی میں کچھ حاجت پیش آ گئی تو ہم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، تو دعا میں وہ لذت ملی کہ ہم تمنا کرنے لگے کہیں یہ حاجت پوری نہ ہو جائے۔ ہاں، کچھ مصیبت آئی ہم کو تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھائے، دعائیں مانگی، اپنی حاجتیں طلب کی۔ بھائی حاجتوں کی طلب کرنے میں اللہ کی قربت محسوس ہوئی اور اس قربت سے وہ لذت ہم فیل کرنے لگے کہ ہم اس بات سے ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو دعا قبول ہو جائے تو قربت کی جو لذت ملی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو مصیبتیں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔
فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بندہ دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر کے ان کو بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے اپنے پاس بلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مصیبتیں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہیں۔ بندے کو دونوں چیزیں ساتھ میں لے کر کے چلنی چاہیے کہ مصیبتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان بھی ہوتی ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتی ہے۔ تو بندے کو جب مصیبتوں کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سزا دنیا کے اندر دے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ مصیبتیں ہماری کسی نافرمانی کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھیج دیتا ہے۔ اس لیے مصیبت میں بندے کو استغفار پکڑ لینا چاہیے، اللہ سے معافیاں طلب کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں ہماری کس نافرمانی کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے وہ مصیبت ہمارے سروں پہ ڈال دی ہو۔ تو مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتی ہیں۔ اسی طرح سے مصیبتیں جو ہیں وہ بعض مرتبہ ہماری آزمائش نہیں ہوتی ہے، ہمارے گرد کے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ مصیبت ہماری آزمائش ہے نا، بعض مرتبہ کسی آدمی کی مصیبت اس کی آزمائش نہیں ہوتی ہے، اس کے جاننے والوں کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے قریبی لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ شوہر کی مصیبت میں بیوی کی وفاداری جانچی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک پڑوسی کی مصیبت دوسرے پڑوسی کے ایمان کا لیول جانچ رہی ہوتی ہے۔ میرا پڑوسی بھوکا ہے، میں پیٹ بھر کر کے سو جاؤں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ما آمن بی، ایسا آدمی تو مجھ پہ ایمان نہیں لایا، جس کا پڑوسی بھوکا تھا یہ پیٹ بھر کر کے سو گیا۔ ایک دوست کی مالی پریشانی دوسرے دوست کی خلوص اور محبت کا امتحان ہوتی ہے۔ مصیبتیں صرف مصیبت والے کے لیے آزمائش نہیں ہوتی ہے، اس مصیبت زدہ آدمی کی گرد میں جو لوگ گھرے ہوئے نا ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ فقیر کی مصیبت اغنیاء کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ مالداروں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے فقیر کو مصیبت میں ڈال کر کے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، میں تجھ کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اس کو کھلا دیتا تو مجھے بھی پا لیتا۔ بھوکے کی آزمائش، بھوکے کی بھوک پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو مصیبتیں یہ بھی ہوتی ہیں۔ مصیبت کا آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ بظاہر ہم چیزوں کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں پر وہ مصیبت نہیں ہوتی ہیں، وہ نعمت ہوتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا مصیبت میں عذاب کا بھی پہلو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے۔ مصیبت نعمت بھی ہو سکتی ہے، بظاہر جس چیز کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ نے وہ ہمارے لیے نعمت رکھی ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے بھائی اللہ رب العالمین نے اس مصیبت میں ہی میرے لیے خیر رکھا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں۔ دنیا کی جو مصیبت ہے نا، آخرت کی مصیبت جو ہے، جو دین کی مصیبت ہے، بندہ کفر کا شکار ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا تو اس میں تو کوئی خیر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی مصیبت میں بعض مرتبہ بظاہر چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے حق میں بری ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ نے فرمایا ممکن ہے کوئی چیز تم کو بری لگ رہی ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ایک 8 9 7 8 سال کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک اندھے جنگل میں کنویں میں پھینک دیا گیا، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ پر اللہ نے اسی کنویں کو ان کے لیے مصر تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا۔ وہ رہنے والے تھے کنعان کے شام کے چھوٹے سے گاؤں میں۔ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ان کو بادشاہ بنانا تھا، بادشاہی کی تربیت ان کو اس گاؤں میں نہیں مل سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کنویں کو راستہ بنا دیا۔ مصر کے سب سے بڑے آفیسر، یعنی مصر خود ایک ترقی یافتہ شہر اس زمانے کا، اس ترقی یافتہ شہر کے ایک بڑے آفیسر کے گھر میں ایک تعلیم و تربیت کے ساتھ انتظام ہو گیا، یعنی وہ غلام نہیں تھے۔ یا عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کیا کیا؟ اکرمی مثواه، اس کو اچھے سے اس کا ٹھکانہ بناؤ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انی حفیظ علیم، میں بہت امانت دار ہوں اور علم والا ہوں۔ علم والا کہاں سے بنے؟ وہ وہاں علم سے مراد دین کا علم نہیں ہے، بلکہ وہ جو ایگریکلچرل ایک پورا ریفارم وہ لے کر کے آئے، وہ ایگریکلچر جو ایک سائنس تھی اس کا علم تھا ان کے پاس، کہ کیسے خزانے کی حفاظت کرنا ہے، کیسے
جو ہے وہ اناج کو محفوظ کر کے رکھنا ہے گوداموں میں، کیسے اس کو تقسیم کرنا ہے، وہ علم تھا ان کے پاس. وہ علم شام میں نہیں مل سکتا تھا، اس کے لیے ان کو مصر میں تربیت کرنا ضروری تھی. تو بظاہر کنویں میں ڈالا جانا مصیبت تھی، پر وہ مصیبت کہاں پہنچا دی اس کو، انہوں نے سیدھا جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا. دوسری مصیبت اور بڑی تھی، عزیز مصر کی بیوی نے لے جا کر کے جیل میں ڈال دیا. فی بضع سنین، علماء نے کہا کہ 8-9 سال تک کے جیل کے اندر رہے. 9 سال، ایک ڈیکیڈ پورا جیل میں گزارنا کتنی بڑی مصیبت ہے. ہاں، پر وہ جیل جو ہے وہ کیا بنی، ان کے لیے بادشاہت کے تخت تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئی. تو ایسا ہوتا ہے، ہم چیزوں کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے. اس لیے مصیبت میں اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے، شاید اللہ نے کوئی خیر رکھو. کل میں نے کہا تھا نا، حضرت خضر کی کشتی نے کشتی توڑ دی، بظاہر کشتی ٹوٹ گئی لیکن کشتی کے ٹوٹنے میں ہی خیر تھا. اللہ اس کشتی کو بچانا چاہتا تھا. کبھی کبھی ہماری کشتیاں ٹوٹ جاتی ہیں زندگی کی تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں، ہم کو نہیں پتہ ہوتا کہ کشتی کے ٹوٹنا اصل میں کشتی کو بچانے ہی کا ایک سبب ہے. حضرت خضر نے جس کے بچے کو قتل کر دیا، اس کے لیے تو بہت تکلیف کی بات رہی ہوگی، بچہ قتل ہو گیا، پر اس بچے کے چلے جانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے خیر رکھا تھا. وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر و طغیانی میں مبتلا کر دیتا. تو مصیبتوں میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ نے خیر. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی خیر ہی نہ ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی خیر نہ دکھائی دے رہا ہو کسی مصیبت کا، کہ دنیا میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ وہ فائدہ مصیبت کا اللہ نے آخرت میں رکھا ہوتا ہے. اللہ بندے کے درجات بلند کرتا ہے. ایمان والے بندے کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر دیتا ہے. حدیث کی کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان عزم الجزائی مع عزم البلائی، جتنی بڑی مصیبت ہوگی صبر کرنے پر اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین بندوں کو 2 کیٹیگری میں تقسیم کر دے گا ایمان والوں کو. عافیت والے الگ ہو جائیں گے، مصیبت والے الگ ہو جائیں گے. پھر مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کے حساب سے اجر دیا جائے گا. جتنی بڑی مصیبت اتنا ہی بڑا اجر. بچے کی موت ہو گئی، لو تمہارے لیے اجر ہے. زندگی فاقہ کشی میں کٹی ہے، تمہارے لیے یہ اجر ہے. جسمانی امراض سے پریشان رہو، تمہارے لیے اجر ہے. عزیزوں کی موت دیکھی ہے، تمہارے لیے اجر ہے. مصیبت والوں کو ان کی مصیبت کے حساب سے اجر بانٹا جا رہا ہوگا، اور عافیت والے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عافیت والے مصیبت والوں کو جب اجر ملتا دیکھیں گے وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری چمڑیوں کو قینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا، اور جو اجر ان کو مل رہا ہے وہ ہم کو مل سکتا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مصیبت میں دنیا میں کوئی خیر نہ رکھا ہو، جنت میں رکھا ہو. اللہ جنت میں بندے کے درجات بلند کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کبھی کبھی بندے کے لیے جنت میں ایک مقام لکھ دیا جاتا ہے. بندہ اپنے اعمال سے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا، اس کے لیے جنت الفردوس لکھ دی گئی ہے. اب یہ محنت ہی نہیں کر پا رہا جنت الفردوس والی، تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس مصیبت پہ وہ صبر کرے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو وہ اجر مل سکے. اس لیے بندے کو صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور بلکہ صبر سے، آخری بات بولتا ہوں، صبر سے بڑا درجہ ہے مصیبت میں شکر کا. ہاں، مصیبت میں صبر تو کل میں نے کہا تھا نا کہ شکر کا مقام صبر کے مقام سے بھی بلند ہے. یعنی مصیبت میں صبر کرنا تو ایک چیز ہے ہی ہے، اس سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ مصیبت میں شکر کرنا. یہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ بھائی مصیبت کا شکار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو نے نعمت دے دی تو بھی تعریف تیرے لیے، لیکن اب تو نے مصیبت میں مبتلا کر دیا، نعمت چھین لی، تو کیا اب میں تجھ سے چہرہ پھیر لوں، اپنا رخ بدل لوں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تو نے نعمت دی تھی تو بھی ہم تیرے لیے تھی، نعمت چھین لے تو بھی ہم تیرے لیے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے بچے کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے جاتے ہیں روح قبض کر کے جب لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اخذتم ولد عبدی، میرے بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، پر یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ہے. فرشتے کہتے ہیں نعم یا رب، ہاں اللہ ہم نے قبض کر لی اس کی روح. اللہ پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادی، اس کے دل کے سکون کو، اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں میرے رب. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اپنی محبت کا ذکر کر کے، اپنے بندے کا ذکر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے.
اللہ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، اللہ تعالیٰ اس نے تیری حمد کی، اس نے الحمدللہ کہا اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ واللہ یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے بیٹا دیا تھا تو بھی الحمدللہ ہم تیرے لیے تھی، تو نے اولاد دی تو بھی ہم تیرے لیے، تو نے چھین لی تو بھی ہم تیرے لیے، تو دے گا تو بھی تیری تعریف کروں گا، تو چھین لے گا تو بھی تیری تعریف کروں گا۔ اللہ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد۔ ایسے لوگوں کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے اور اس گھر کا نام کیا ہے؟ بیت الحمد۔ وہ ایک الگ VIP گھر ہے، وہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، وہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اپنے بچے کی موت پہ صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں خراب کیا۔ تو مصیبتیں بعض مرتبہ نعمتیں ہوتی ہیں، ہم مصیبت کو مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اسی میں ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے۔ کبھی دنیا کی بھلائی ہوتی ہے، کبھی دنیا میں مصیبت کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ فائدہ اللہ نے آخرت میں جمع کر کے رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مصیبتوں میں سے ہم کو پہلے محفوظ رکھے۔ میں پھر سے یہ بات بتا دوں، مصیبت کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، پر مصیبت مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ مانگنے والی چیز کیا ہے؟ عافیت۔ بندہ ہمیشہ اللہ سے عافیت کے طلبگار رہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت دے، مصیبت سے بچائے۔ پر اگر آ جائے تو بندہ صبر کرے، شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، اللہ سے تعلق بنا کر کے رکھے، اللہ سے تعلق خراب نہیں ہونے دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو عافیت سے رکھے، دین و دنیا کی ہر طرح کی عافیت سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر مصیبت رکھے بھی تو کم سے کم ہمارے دین کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ دین کی مصیبت میں کوئی خیر نہیں ہوتا ہے نا۔ اللہ کی دعا میں سے ایک دعا ہوتی تھی، میں نے کہا نا کہ ایک دعا میں بتاؤں گا، اللہم لا تجعل الدنیا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں ہماری مصیبت نہیں رکھنا۔ لمبی دعا ہے، اس کا ایک حصہ یہ، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو مصیبت کا شکار نہیں کرنا، ہم کو دین کی مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا۔ اگر کوئی مصیبت ہماری قدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کو ہٹا دے، یا کم سے کم یہ کہ ہمارے دین کو مصیبتوں سے محفوظ رکھ، جو بھی مصیبت ہو دنیا کی ہو، پھر اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ اگر مصیبت میں ڈال بھی رہا ہے تو ہم کو صبر کی، اللہ تعالیٰ تیرے فیصلے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا، ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے قضا کے بعد رضا کی دعا کرتا ہوں، مطلب تو جو بھی فیصلہ کر دے میرے دل کو اس سے راضی رکھنا۔ اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے رضا مانگتا ہوں قضا کے بعد، تیرا جو بھی فیصلہ ہو مجھ کو اس سے راضی کر لے، تو نعمت بھی دے تو مجھ کو خوش رکھ، تو مصیبت بھی دے تو اس سے مجھ کو خوش رکھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔